نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل کلپ نمبر 50 ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ حیا اور پاک دامنی ایک کتاب ہے، مکتبۃ الفقیر سے یہ طبع ہوئی ہے، فیصل آباد سے۔ پیر ذوالفقار صاحب جنگ والوں کی کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے کہ یہ کتاب کا مطالعہ کرنا کیسا ہے۔ الجواب: اس کتاب کی تحقیق کے لیے ایک صاحب نے کچھ صفحات فوٹو کاپی کرا کے دارالعلوم کراچی، جامعہ منورٹن کراچی، جامعہ حقانیہ ساہیوال اور خیر المدارس مفتی انور اکاڑوی صاحب کے ہاں بھجوائے تھے۔ تو ان حضرات کی اس سلسلے میں جو رائے آئی ہے تو وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ درست نہیں ہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے۔ دارالعلوم کراچی کی رائے کے چند الفاظ یہ ہیں کہ جو صفحات ہمیں بھیجے گئے ہیں ان کا اسی حالت میں چھپنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، اس سے دینی نقصان کا خطرہ ہے اور مؤلف زیدہ مجدہم کے مقصود کے برخلاف بے حیائی کی اشاعت ہونے کا ظن غالب ہے۔ دوسری رائے مفتی عبدالقدوس صاحب جامعہ حقانیہ ساہیوال کے رئیس الافتاء دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کتاب حیا اور پاک دامنی کی مرسلہ اقتباسات پڑھ کر کتاب کا جو اصل مقصد ہے اس کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے ان کا انداز بیان واجب الاصلاح ہے۔ اس سلسلہ میں ماہنامہ الخیر کا تبصرہ اور دارالعلوم کراچی کی رائے احقر کے نزدیک بالکل صحیح اور نہایت معتدل اور متوازن ہے۔ حضرت مفتی انور اکاڑوی صاحب زیدہ مجدہم نے بھی منع کی کئی فتویٰ دیا ہے، اس لیے اس کتاب کا مطالعہ عوام الناس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تاش کھیلنا کیسا ہے۔ الجواب: شریعت اسلامیہ میں بغیر جوا بازی کے بھی تاش کھیلنا حضرات فقہاء اکرام رحمہ اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاش کھیلنا بہت برا ہے، اور اگر اس پر ہار جیت روپیہ پیسہ وغیرہ کی ہو تو جوا ہے اور بالکل حرام ہے۔ صفحہ 1002 امداد المفتین۔ اسی طرح اپنی کتاب جواہر الفقہ میں لکھتے ہیں کہ کبوتر بازی، پتنگ بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، چوسر، شطرنج، تاش، کتوں کی ریس وغیرہ سب ناجائز ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ 358۔ تو اکابر نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ میں اس پر فتویٰ بھی بھیج رہا ہوں اور دارالعلوم کراچی کی جو رائے تھی حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ داڑھی منڈے کی اذان اور اقامت پڑھنا کیسا ہے، جبکہ داڑھی والا آدمی موجود ہے، اذان پڑھنے والا اور اقامت کہنے والا بھی موجود ہے۔ الجواب: داڑھی منڈے کی اذان اور اقامت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے اس سے جرات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پڑھنے کا شوق ہو تو اس کو توبہ کی دعوت دی جائے، داڑھی رکھ لے تو اذان بھی پڑھے اور اقامت بھی کہے۔ تو حضرات فقہاء اکرام نے اس کو فاسق شمار کیا ہے، داڑھی کٹانے والے کو۔ وفی الجوہرہ ویکرہ ان یکون المؤذن فاسقا، باب الاذان جلد نمبر 1 صفحہ 44۔ وفی العالم کیریہ ویکرہ اذان الفاسق جلد نمبر 1 صفحہ 55۔ ما لا بد منہ میں ہے تراشیدن ریش پیش از قبضہ حرام است صفحہ 130۔ اسی طریقے سے وفی التنویر و شرحہ ویکرہ اذان جنوب و اقامتہ الی آخرہ و اذان امرات و خنثی و فاسق جلد 1 صفحہ 289۔ وفی نور الایضاح یکرہ اقامت الفاسق و اذانہ صفحہ 62۔ اس لیے مصنون داڑھی والے کو اذان پڑھنی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں فتویٰ بھی ساتھ انشاءاللہ بھیج دوں گا، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو جو حضرات مؤذن داڑھی منڈے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اقامت کے لیے بھی ان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اس پہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک مسجد کا امام ہے جو پورا سال 5 نمازیں اور نماز جمعہ بھی پڑھاتا ہے اور ساتھ صبح شام مقامی بچوں کو
قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ عیدین کے موقع پر مسجد کی انتظامیہ اور عوام امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ بعض جگہ چندہ کر کے امام کی خدمت کرتے ہیں۔ اس سالانہ خدمت کا لینا دینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ الجواب: دو صورتیں الگ الگ حکم رکھتی ہیں۔ نمبر 1، صرف رمضان کی نماز تراویح کا امام ہونا۔ نمبر 2، پورے سال کی نمازوں کا امام ہونا۔ صورت اول میں امام تراویح کے لیے اجرت تراویح کو حضرات محققین اہل سنت نے شرعاً منع قرار دیا ہے، اس لیے صرف امام تراویح کے لیے رقم وغیرہ لینا شرعاً درست نہیں ہے۔ دوسری صورت میں امام کی تنخواہ کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، ماہانہ تنخواہ، مثلا 10,000 20,000 روپے۔ نمبر 2، سالانہ خدمت، اس میں نقدی، گندم، چاول جو 2 عیدوں پر ملے گی یا صرف عید رمضان پر۔ اس دوسری صورت میں امام کے لیے ماہانہ تنخواہ معینہ کے ساتھ سالانہ خدمت لینا بھی شرعاً درست ہے، کیونکہ وہ بھی شروع میں امامت کی طے شدہ تنخواہ کا حصہ ہے، لہذا یہ تنخواہ مع سالانہ خدمت 5 اوقات نمازوں کی پابندی کی ہے۔ تراویح اس میں شامل نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ امام متعین اگر تراویح بھی پڑھا دے تو کیا ہوگا، اس کا جواب یہ کہ بعض شہروں میں انتظامیہ مسجد کا یہ اصول طے ہوتا ہے کہ عیدین کے موقع پر امام، خطیب و مؤذن کو 2 گنا یا 3 گنا تنخواہ ملے گی، لیکن دیہاتوں میں سالانہ خدمت کا عنوان نہیں طے ہوتا، چونکہ تنخواہ معینہ کا حقیقت میں حصہ ہوتا ہے۔ خواہ امام تراویح پڑھائے یا نہ پڑھائے، اسے ہر حال میں یہ سالانہ خدمت ملے گی، لہذا اس کے لیے باوجود نماز تراویح پڑھانے کی بھی سالانہ خدمت کا لینا شرعاً درست ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مسجد کا امام معین نہیں، اس کو محض تراویح سنانے پر کچھ روپیہ لینا ناجائز ہے، اور اگر امام مسجد ہے تو اس کو محض تنخواہ معینہ کا لینا جائز ہے۔ تو تنخواہ معینہ کے ساتھ دوسرا اس کو عیدین کے موقع پر 2 گنا 3 گنا بلکہ 4 گنا 5 گنا تک بھی اس کو تنخواہ بڑھا کر دینا درست ہے۔ اور فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 9 صفحہ 153 پر لکھا ہے کہ جو مساجد کے ذمہ داران، انتظامیہ وغیرہ پر لازم ہے کہ امام اور خطیب اور مؤذن کی تنخواہ میں مہنگائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ مسجد کی آمدنی ہونے کے باوجود امام صاحب کے گھریلو اخراجات کے مطابق تنخواہ نہ دینا یہ ظلم ہے، اس لیے ایسی انتظامیہ ظالم ہے مسجد کی جو امام کی ضروریات پوری نہیں کرتی، اللہ کے ہاں ان سے مواخذے کا اندیشہ ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میں اس سلسلے میں تحریری فتویٰ بھی بھیج رہا ہوں، جو حضرات مساجد کے ائمہ ہیں اور ذمہ داران ہیں، سیکٹری ہیں، صدر ہیں، ان لوگوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر کی ضروریات کو تو بآسانی اور پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو امام جو وارث نبوت ہے، پیغمبر کے مصلی کا وارث ہے، اس کا ادب و احترام یہی ہے کہ اس کی تمام تر ضروریات کو احسن طریقہ سے تمام دوسرا ذمہ داران مساجد کی ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کریں، ورنہ آئند اللہ وہ گناہ گار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔